حیض اور نفاس کے اندر فرق کرنے کی تمیز نہیں. انہیں کیا پتا حدیث کیا ہے قرآن کیا ہے. وہ فارغ ہوئے ہیں صرف, اور وہ فارغ ہوئے تو قرآن و سنت سے فارغ ہوئے, بقیہ تمام سب چیزوں سے وہ لیس ہوتے ہیں, قرآن و سنت سے فارغ ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں چند ہی روز بعد شیخ پر ذکر کا اثر ہو گیا. اوہو کیا اثر ہوا بھائی, اور دل رنگ گیا. دل کیا ہو گیا؟ رنگ گیا. سید صاحب نے فرمایا اب تلاوت شروع کر دو. کلام پاک جو کھولا تو ہر لفظ پر علوم و معارف کھلنے لگے. ماشاءاللہ, ذکر کرو کلام پاک تو سب کچھ پتہ چل جائے گا. ہاں, جاہل مطلق رہو, یہی صوفیوں کا ذکر ہے. تو اس طرح سے زکریہ صاحب نے قرآن و سنت کے خلاف بھڑاسے نکالی ہیں, اور کہیں پر قرآن کی تلاوت کا تضاد دیکھیں. زکریہ صاحب کی بد دماغی ہے, کیونکہ انہوں نے بد دماغی میں, جب ڈاکٹروں نے منع کر دیا تھا کتاب لکھنا, اس بد دماغی میں انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں, اسی لیے اس سے تعفن اور بدبو کی بو آتی ہے. یہی زکریہ صاحب ہیں, جب فضائل قرآن الٹتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ تو ایک رات میں 2 قرآن ختم کر دیا کرتے تھے. ایک بزرگ تھے, پتہ نہیں رات میں 7 قرآن ختم کر دیا کرتے تھے. پتہ نہیں کیا کیا بیان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں قرآن کے فضائل میں, اور ذکر کے فضائل میں آئے تو قرآن ہی سے روک دیا گیا, چلو صرف ذکر کرو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. تو اس طرح سے یہ دیکھیں کہ اس طرح سے انہوں نے اس طرح سے چور دروازے کھولے ہیں قرآن و سنت کا تمسخر اڑانے کے لیے. اسی طرح سے آپ فضائل حج صفحہ نمبر 128 اٹھا کر کے دیکھیں. فضائل حج صفحہ نمبر 128 میں میں آپ کو ایک اہم واقعے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. یہ فضائل اعمال حصہ دوم فضائل صدقات, فضائل حج میرے پاس زکریا صاحب کی کتاب ہے, اور اس کے فضائل حج صفحہ نمبر 128, فضائل حج صفحہ نمبر 128 کے چند نمونے میں اسلام دشمنی کے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. 125, 26, 23, 28 کہ کس طرح سے زکریا صاحب نے کس طرح سے حدیث سے لوگوں کا اعتبار اٹھایا ہے, اور جسے صوفیہ نے لکھا ہے کہ کشف کے ذریعے, الہام کے ذریعے, القاء کے ذریعے ہم علم کو حاصل کرتے ہیں, اور محدثین تو مردوں سے حاصل کرتے نا. کہا تھا نا جنید بغدادی نے, اور اس نے کیا کہتے ہیں ابو سلیمان اور دیگر انہوں نے بزرگوں کا جو قول صوفیوں کا نقل کیا ہے. اسی طرح زکریا صاحب لکھتے ہیں کیا, فضائل حج صفحہ نمبر 128 ہے, کہتے ہیں ابدال میں سے ایک شخص نے حضرت خضر سے دریافت کیا کہ تم نے اپنے سے زیادہ مرتبہ والا کوئی ولی بھی دیکھا. یہ خضر کون ہے نا, میں نے بتایا ہے, وہ خضر تو موسیٰ کے زمانے میں مر گئے تھے. یہ خضر ان صوفیوں کا شیطان, یہ صوفیوں کا شیطان ہے. یہ سب صوفی منش لوگ ہیں, قادری, نقشبندی, چشتی, شہروردی, صابری, کلیری, سب سلسلوں میں. زکریا صاحب بھی, ان کے دادا بھی, ان کے پردادا بھی, مشائخ قادلہ بھی, اشرف علی صاحب تھانوی بھی, رشید احمد گنگوئی بھی, خلیل احمد سہارنپوری بھی, امیر عثمانی, سارے کے سارے, شبیر احمد عثمانی بھی, محمود حسن بھی, سارے پورا سلسلہ ہے نقشبندی, قادری, چشتی, صوفی لوگ ہیں. یہ سب صوفی اس دور کے صوفی ہیں, لیکن چونکہ ڈرتے ہیں, ہر بات کھل کے نہیں بیان کر سکتے. اور ابھی میں بتاؤں گا ہر بات کھل کے بیان نہیں کیا کرتے ہیں صوفی لوگ, کچھ چھپاتے بھی ہیں, اس لیے یہ لوگ چھپاتے ہیں ان باتوں کو, لیکن یہ گند اپنی کتابوں میں چھوڑ کے گئے. کہتے ہیں کہ خضر سے دریافت کیا کہ تم نے ایک ابدال نے, یہ ابدال کون ہے, نہ اس کے سر کا پتہ ہے, نہ اس کے پیر کا پتہ ہے, نہ اس کے دم کا پتہ ہے, نہ اس کی چوٹی کا کچھ پتہ نہیں ہے. ایک ابدال نے خضر سے دریافت کیا کہ تم نے اپنے سے زیادہ مرتبہ والا کوئی ولی بھی دیکھا. فرمانے لگے ہاں دیکھا ہے. اوہو, اپنے سے مرتبہ والا ولی, یعنی حضرت خضر تو نبی ہے بھائی, اللہ نے تو ان کو وحی کی تھی, وہ تو نبی ہے, متفقہ فیصلہ ہے. لیکن اس نبی سے بھی بڑھ کر کے یہ ولی ہو رہا ہے. نبی کہہ رہا ہاں ہم سے بھی بڑھ کر کے ایک ولی ہم نے دیکھا ہے. ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ کی مسجد میں حاضر تھا. میں نے امام عبد الرزاق محدث کو دیکھا کہ وہ الحمدللہ رحمکم اللہ السلام علیکم, امام عبد الرزاق محدث کو دیکھا کہ وہ احادیث سنا رہے ہیں, اور مجمع ان کے پاس احادیث سن رہا ہے, اور مسجد کے الحمدللہ مسجد کے ایک کونے میں مسجد کے ایک کونے میں ایک جوان گھٹنوں پر سر رکھے علیحدہ بیٹھا ہے. میں نے اس جوان سے کہا تم دیکھتے نہیں
کہ مجمع حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سن رہا ہے، تم ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتے؟ اس جوان نے نہ تو سر اٹھایا نہ میری طرف توجہ التفات کیا اور کہنے لگا، سنو کیا کہتا ہے، اس جگہ وہ لوگ ہیں جو رزاق کے بندے سے حدیثیں سنتے ہیں اور یہاں وہ ہیں جو خود رزاق سے سنتے ہیں۔ کس سے سنتے ہیں؟ بولو، سمجھ آئی بات کی نہیں آئی؟ عبد الرزاق محدث حدیث سنا رہے ہیں، خضر نے کہا وہاں چلو بھائی سنو، وہاں وہ ہیں جو رزاق کے بندے سے حدیثیں سنتے ہیں اور یہاں وہ ہیں جو خود رزاق سے، اللہ سے حدیثیں سنتے ہیں۔ وہی آئی نا بات صوفیوں والی کہ تم تو وہ کہتے ہو کہ ہم نے فلاں سے حدیثیں سنی، فلاں سے سنی، فلاں سے سنی، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ حدثنی قلبی عن ربی، میرے دل نے میرے رب سے۔ اب بتاؤ، ان کا جو علم ہے، انہوں نے احادیث کے مقابلے میں رب سے جو انہوں نے علم حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے، ہمیں یہ کوئی بتائے۔ اور میں انصاف چاہتا ہوں کہ یہ بیٹھ کر کے مسجد کے اندر کہتا ہے کہ میں اپنے رب سے حدیثیں سنتا ہوں، گویا نبی نے جو حدیثیں بیان کی ہیں اس حدیث کے مقابلے میں وہ اپنے علم کو اور اپنے حدیث دانی کو افضل سمجھ رہا ہے۔ اور مجھے کہنے دیا جائے، جو شخص نبی کی حدیث کے مقابلے میں اپنی حدیث کو، اپنی بات کو، چاہے وہ آسمانوں سے ملنے کا دعویٰ کرے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے رب سے ڈائریکٹ لیا ہے، مجھے آسمانوں پہ لے جایا گیا ہے، مجھے غیبیات کا علم ہے، مجھے رب نے یہ علم دیا ہے، ایسا بندہ مسلمان نہیں بلکہ وہ کافر ہے، دائرے اسلام سے خارج ہے وہ۔ یہ بات نوٹ کر لو، نہیں چلے گی شریعت مطہرہ کے سامنے کوئی بھی دریدہ دہنی، اور نہ ہی کسی کی ولایت اور نہ ہی کسی کی قطبیت اور ابدالیت۔ مسلم چیز ہے یہ۔ نبی کریم حضرت زکریا صاحب اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اس نے التفات بھی نہیں کیا، سر بھی نہیں اٹھایا۔ ایک صاحب کہنے لگے، زکریا صاحب واقعات بیان کرتے ہیں تو اس سے عقیدہ کہاں پتہ چلتا ہے؟ ہم نے کہا بھائی واقعات ہی سے تو عقیدے کی جھلک ملتی ہے، آدمی کے کردار ہی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حرامی نسل کا ہے کہ حلالی نسل کا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ تو ایسے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صحیح عقیدے والا ہے یا برا عقیدے والا ہے۔ جیسی ذہنیت ہوگی ویسا اس کا کردار ہوگا، جیسی فکر ہوگی ویسا اس کا قلم چلے گا، جیسا عقیدہ ہوگا ویسا وہ نوٹ کرے گا، جیسا عقیدہ ہوگا ویسا وہ نوٹ کرے گا۔ حضرت زکریا صاحب فرماتے ہیں کہ اس نے کہا، ہاں اس کے بندے سے حضرت خضر نے فرمایا، اگر تمہارا کہنا حق ہے تو بتاؤ میں کون ہوں؟ اور امتحان پہ امتحان ہو رہا ہے بھائی، تم اتنے بڑے ولی ہو تو بتاؤ میں کون ہوں؟ اس نے اپنا سر اٹھایا اور کہنے لگا، اگر فراست صحیح ہے تو آپ خضر ہیں۔ ماشاءاللہ، شیطان کو شیطانی کی خبر ہوتی ہے۔ یہ سب شیطانوں کی ٹولی ہے جو حدیث اور قرآن کا تمسخر اور مذاق اڑاتے ہیں۔ اور یہ لکھ کر کے حضرت زکریا صاحب نے یہ بتاؤ کون سا دین کا فریضہ انجام دیا ہے؟ کیا لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کیا حدیث سے بے رغبتی دلانے کی کوشش نہیں کی؟ کیا اے لوگوں، کچھ ایسے بھی علوم ہوتے ہیں جو قرآن و سنت میں نہیں ہوتے ہیں بلکہ ڈائریکٹ اللہ سے اس کو حاصل کیا جاتا ہے، اور یہ بزرگوں کے یہاں موجود ہے۔ یہی تو علم ہے نا، بولو، یہی تو تعلیم دی جاتی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں، اور محدثین نے یہ فرمایا ہے کہ اگر اسناد نہ ہو تو دین خراب ہو جائے، تو آدمی جو چاہے وہ دین اسلام کے اندر بکتا رہے۔ اور یہی ابن عربی کیا کہتا ہے، یہی زکریا صاحب کے قول کی تائید میں